پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد صمد، کسی کا محتاج نہیں. کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ. اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا. ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ لے لیا. وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا. اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر. خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑی کہیں سننی ہے تو کیا کمال ہے. یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے. یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک. تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک. تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے. تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے. اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں. میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے. جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں. مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا. وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کیتا ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے چین کی گل نہیں سن سکتے. اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح. ادعونی، وہ کدی مینوں بلایا تھا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ آکھا تھا مڑ میں کیا رہا.
یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کیا کھائے؟ اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو آخر کہ مولانا صاحب ہے کہ بول رہا ہے، دونوں تو چپ کراؤ، سامنے تو نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات ہے، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، دو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئے، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ولا قبائی۔ اچھا سڑیاں تو ہماری تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا، رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا، رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگدا پیا تو توبہ کر۔ کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ابھی ہفتے والے دن
12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کمبخت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو۔ کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یا اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا، 1.25 نبی ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے۔ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو۔ اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ، عام انسان تو عام ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا، میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے۔ جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ٹوٹی، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔
دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی۔ ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی، اے نانو مبارک دے رہی، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ ارو والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی دوسرے دریا والی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، چونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتہ ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتہ ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق۔ اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا، اس وقت تو ٹائم نہیں تھا لیکن اب تو ٹائم ہے۔ میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیڑ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے، طلوع ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا، قمرا منیرا، سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا، روشن۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا، سراج چراغ بھڑکنے والا، ان میں سے جو مانا تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ آئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سورج، منیرا چاند، چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتی ہے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر، ٹھیک، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے۔ میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ لیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 نام میرے نبی نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام رؤوف الرحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے، 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا،
پر وہ کوئی شمر تا نہ بن جائے، یزید تا نہ بنے نا، ابن زیاد تا نہ بنے۔ آخر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو توڑنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی، ایسا جٹاں دن اللہ آپ پہ بچ کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے۔ میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تانوں کیا پتا پانی نہ لا دیے تو مڑ بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگے، تے اللہ کولو جنت کیویں لینی، وہ اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ ایک تواڈے پاسے کنوں ہوندا، کنوں دا ایک دانہ لاون واسطے کیڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین علیہ السلام نے سر ایسے کٹا دیا، کربلا میں آل رسول ایسے ہی ذبح ہوئے، 17 آل رسول ذبح ہوئے جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بھی رحم کھاتا ہے، 2 سال کے بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا، کہنے لگے عبداللہ کا ملا دیو، عبداللہ کا ملا دیو، 2 سال کا بیٹا۔ انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں۔ ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا، عبداللہ کے گلے کے پاس ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی، چیخ بھی نہ نکلی۔ یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا، اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا۔ اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نہیں لینا ہے۔ اللہ نے ایک ایک کو کتے کی موت مارا۔ اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، تو اللہ آپ پہ بخش کے سی، ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا۔ حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے، اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جس، کوئی نصیب دا مارا ہوا ہو سی جڑا دوزخ جس۔ میرے حبیب کی آمد ہے، آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں۔ اے میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے ہو، اس کا ٹائم آئی نا گھڑی آئی، اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی، یکم جیٹھ۔ میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے، جو فقیر پیدا ہو رہے، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے
آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، پھر اس کی جو آنت ناف ہوتی ہے ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل گیا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی، اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے۔ اس نے جب بچہ دیکھا یہ دھوتا دھوایا کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل آیا ہے؟ جب ناف پہ نظر پڑی تو ناف کی میں کٹی ہوئی ہے، جب ختنے پر نظر پڑی تو یہ ختنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا، اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی ہو، معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ۔ تو وہ کہتی ہیں آمنہ اے تیرا بچہ کیوں جائے؟ یہ تو ختنہ ہی ہویا پہ ہے، یہ ناف بھی کٹی ہوئی ہے، یہ ناتا دھوتا ہے، اس طرح کیوں جا بچہ ہے؟ اس بچے کو یوں ماں کی کے پہلو میں لٹایا۔ اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ لا لو، آدھا گھنٹہ لا لو۔ یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی، میں نے دیکھا جیسا اے یوں سجدہ کی، پٹھے نہیں ہوئے، پٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چاہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور گھٹنوں پہ فل سجدہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم درا جا فدا روضہ خیر البشر کن، و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی، بعد میں لکھی جائیں گے۔ اور بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے، عورتوں کا پورا جم گھٹا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا۔ خدا دا نائی نے ٹل جاؤ، اے نبی دی گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے، اے نبی دی شان ایک گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔